ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدق اللہ العلی العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام فی رمضان غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ رب العزت نے ہمیں آج کی رات ایک انعام کی رات عطا فرمایا ہے۔ دنیا کا قاعدہ ہے مزدور صبح سے شام تک محنت کرتا ہے تو شام میں مزدوری ملتی ہے، کسی کو ایک ہفتے کے بعد مزدوری ملتی ہے، کسی کو ایک مہینے کے بعد اس کی مزدوری ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی بندوں پر ایک مہینے کے روزے تلاوت تراویح کرا کر روزے کرا کر اس پورے مہینے کے بعد آج کی رات میں اللہ انعام دینے کے لیے لیلۃ الجائزہ رکھا، انعام والی رات۔ اور آج کی رات میں انعام اللہ تعالیٰ اپنے خاص 4 بندوں کو عطا فرماتے ہیں جن میں اونچا مقام ان بندوں کا ہے۔ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین اولئک وحسن اولئک رفیقا۔ فرمایا کہ یہ نبی، شہید اور صدیقین، شہداء، یہ 4 قسم کے لوگ اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں، ان پر اللہ کا آج کی رات میں بڑا انعام ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ آج کی رات میں ان 4 بندوں سے زیادہ غصے میں آتے ہیں۔ ایسا غصہ اللہ تعالیٰ کو بے انتہا غصہ ان 4 بندوں پر ہوتا ہے جن کو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہا۔ انعمت علیہم من النبیین، انعام دیا نبیوں کو، شہداء کو، صالحین کو اور صدیقین کو، اور غضب نازل کیا نافرمانوں پر، اور غضب نازل کیا، زیادہ غصہ ہوا اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر آج کی رات میں اور ہمیشہ کے لیے۔ فرمایا کہ وہ یہود و نصارہ، مشرکین و کفار، یہ 4 ہیں جن پر اللہ کا بے شمار غضب اور غصہ آج کی رات میں نازل ہوتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے یہودیت پر قائم رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لانے کے بعد یہودی کو چاہیے تھا کہ وہ اپنا یہودی مذہب چھوڑ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے، لیکن وہ اپنے موسیٰ علیہ السلام پر، عیسیٰ علیہ السلام پر، موسیٰ اور عیسیٰ کے درمیان میں جتنے نبی بنی اسرائیل کے آئے تھے ان سب پر ان کا ایمان رہا، ٹھیک تھا۔ لیکن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو سارے نبیوں کے لوگ جو ان پر ایمان لاتے تھے ان کی نبوتیں ختم ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت شروع ہو گئی اور قیامت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت چلے گی۔ تو یہودی کو چاہیے تھا، نصرانی کو چاہیے تھا، مشرکین کو چاہیے تھا، کافروں کو چاہیے تھا، ان سب کو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے، لیکن وہ اپنی ضد پر تلے رہے۔ وہ مشرکین جو شرک کرنے والے 360 معبودین کی پوجا کرنے میں لگے رہے پتھر کے بنا کر۔ کافر و مشرکین کا معاملہ پوجا پاٹ کرنے میں، چاند کی، سورج کی اور گائے کی اور دنیا کی مختلف چیزوں کی وہ پوجے میں لگے رہے، انہی کو خدا مانا، انہی کی طاقت کو تسلیم کیا، حالانکہ یہ سب اللہ کی مخلوق تھی جس کو اللہ نے بنایا تھا۔ اور اللہ ان سے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ ان لوگوں کے ساتھ میں جن کو یہ معبود قرار دے رہے ہیں کیا یہ بات کر سکیں گے، کیا ہمارے سامنے جواب دے سکیں گے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کو، مشرکین و کفار کو بے انتہا غضب نازل کیا اور مغضوب علیہم میں وہ ہمیشہ کے لیے داخل ہو گئے۔ تو میرے محترم بھائیو، دوست، بزرگوں، 4 قسم کے لوگوں پر اللہ کا انعام، اور 4 قسم کے لوگوں کے راستوں پر چلنے والوں کے لیے بھی اللہ کا انعام، نبی والے راستے پر چلنے والوں کے لیے اور صدیقین کے راستے پر چلنے والوں کے لیے انعام،
اور پھر اسی طریقے سے شہداء ہے، صالحین ہے، آخری درجہ صالحین. صالحین کہتے ہیں نیک لوگ، گناہ کی طرف نہیں جھکتے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. ایسے لوگوں پر اللہ آج کی رات انعام کریں گے. اور انعام پانے کے مستحق رمضان کے پورے روزے رکھنے والے مرد عورتیں، رمضان کے مہینے میں صدقہ خیرات کرنے والی مرد عورتیں، اور رمضان کے مہینے میں سچ بولنے والے مرد، سچ بولنے والی عورتیں، رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں. اس میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ روزہ ہے تو پھر تمہاری روزے کے ساتھ دن کا روزہ اور رات کی عبادت سنت تراویح، جس کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے سنت مؤکدہ فرمایا، تاکید کی کہ تراویح پڑھی جائے. یہ سنت تراویح 20 رکعت فرمایا کہ یہ مختلف اماموں کے نزدیک تراویح کی نماز کے کسی کے ہاں 12، کسی کے ہاں 8 اور کسی کے یہاں 20. تو فرمایا کہ 20 کا رواج مکہ مدینہ میں تھا. اب بادشاہ کے حکم سے اگر وہ 8 کر دیے ہیں تو پھر اللہ کی لسٹ میں شروع سے ہی وہی 20 رکعت پڑھا کرتے تھے، 20 پر ہی قائم رہے. سیدنا عمر رضی اللہ کے زمانے سے 20 رکعت تراویح چلتی رہی. تو فرمایا کہ تراویح کا قیام، دن کا روزہ اور قرآن پاک کی تلاوت، یہ رمضان کا مہینہ جس میں اللہ نے قرآن کو اتارا، اور قرآن کو رمضان کو اللہ نے خاص مناسبت جوڑی، دونوں کا جوڑ بٹھایا. جتنا رمضان میں قرآن پڑھا جاتا ہے غیر رمضان میں اتنا نہیں پڑھا جاتا. ہر مسجد میں امام قرآن پڑھتے ہیں پورا قرآن. تو اندازہ لگاؤ کہ دنیا بھر میں جتنی مسجدیں ہیں ہر مسجد میں قرآن ختم ہو رہا ہے، ہر مسجد میں قرآن سنایا جا رہا ہے. اور جتنے لوگ قرآن پڑھنے والے ہیں وہ رات دن قرآن، کسی کے 10 قرآن، کسی کے 20 قرآن رمضان میں. اور آخری درجے میں کوئی بندہ اٹکتے پٹکتے ایک قرآن تو ختم کر لیتا ہے. بہت ساری عورتیں 1-2 قرآن پڑھ لیتی ہیں، بہت ساری عورتیں بہت زیادہ قرآن بھی پڑھ لیتی ہیں. تو فرمایا کہ قرآن کا پڑھنا اس رمضان کے مہینے کے ساتھ مخصوص کر دیا گیا. اور اس کو بخشنے کے طریقے میں لوگ عاجز ہیں، کہتے ہیں کہ کیسے بخشا جائے، مرحومین کو اس کا ثواب کیسے پہنچا جائے. فرمایا کہ سب سے پہلے آپ اعوذ باللہ بسم اللہ کے ساتھ درود شریف پڑھیں گے، پھر الحمد کا سورہ پورا پڑھیں گے، پھر اس کے بعد 4 قل آپ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد اذا زلزلتی کا سورہ آپ پڑھیں گے، الہاکم التکاثر پڑھیں گے. یہ سورے تو چھوٹے چھوٹے سورے ہر مسلمان کو یاد ہیں. پھر اس کے بعد اللہ پاک سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر کہیں اے اللہ ہمیں جو کچھ قرآن صحیح پڑھا گیا ہے اس کا ثواب حضرت انبیاء، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کی روح سے، صحابہ، تابعین، طب تابعین، بڑے بڑے اولیاء اللہ اور بزرگان دین، نیک صلحاء، شہداء، ان لوگوں کی روح سے ہمارے دادا، ہماری ماں، ہمارے باپ، ہمارے فلاں بھائی بہن جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی روحوں کو اے اللہ ہم نے 5 قرآن پڑھا ہے، 4 قرآن پڑھا ہے، اس کا ثواب ان لوگوں کی روح کو ان کے توسط وسیلے سے پہنچا دے. یہ آسان طریقہ ہے بخشنے کا، اور اسی کو لوگ فاتحہ کہتے ہیں. سورہ فاتحہ پڑھ کر 4 قل پڑھیں اور اذا زلزلتی کا سورہ پڑھیں، الہاکم التکاثر پڑھیں. پھر اس کے بعد آپ دعا کے لیے کہیں کہ ہاتھ اٹھا کر اے اللہ یہ پڑھے جانے والے قرآن کو جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا ہے، جو کچھ ہم نے کپڑا کسی غریب کو دیا ہے، جو کچھ کھانا ہم نے کسی غریب کو کھلایا ہے، اے اللہ جو کچھ ہم نے صدقہ خیرات نفلی کیا ہے، اس کا اجر و ثواب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روح سے تمام انبیاء علیہ السلام اور تمام صحابہ، تابعین، طب تابعین، اولیاء اللہ، بزرگان دین، مسلمان مومنین مومنات، مسلمان اور مسلمان مرد عورتیں، ان سب کی روح سے اے اللہ اس کا ثواب ہمارے مرحوم باپ کے نام لے، ماں کا نام لے، دادا کا نام لے، جس کو آپ بخشنا ہے نام لے کر اس کا اجر پہنچا. پھر اس کے بعد ساری امت کے لیے بخشش کی دعا کریں. مرحوم امت جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں. یہ ان کا حصہ ہے اپنے اپنے لوگوں کو دینا. اور جس قبرستان میں ہمارے ماں باپ آرام کر رہے ہیں اس قبرستان کے لوگوں کے لیے بھی دعا کرنا، ان مرحومین تک بھی اس کا اجر جائے.
فجر جائے. فرمایا کہ اس طریقے سے جب صبح ہوتی ہے اور عید الفطر کی نماز ہوتی ہے تو فرشتے اللہ کے حکم سے کہتے ہیں جاؤ جاؤ بخشائے جاؤ، تمہارے روزے، تمہاری تلاوتیں، تمہارے تراویح، تمہارے جو کچھ صدقہ خیرات تم نے کیا، اچھے کام کیے، اچھے بولے، یہ سارے کام تمہارے اللہ تعالیٰ اس ضمن میں تمہیں بخشائے گھروں کو واپس بھیج رہے ہیں. اب تم بخشائے جاؤ. فرشتے 2 قطاروں میں کھڑے ہو کر عیدگاہ میں جانے والوں کو اور پھر واپس آنے والوں کو مغفرت کی دعا کا پیغام سناتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آج سے تم پورے گناہوں سے پاک ہو کر جا رہے ہو. تو اب اس خوشی میں، عید کی خوشی میں بعض لوگ ویسے ہی قبرستان چلے جاتے ہیں تاکہ ماں باپ سے مل کر آئیں، یا راستے میں قبرستان پڑتا ہے تو وہاں ٹھہر کر مغفرت کی دعائیں ان کے حق میں کر کے یہ صورتیں جیسے میں نے ابھی بتایا یہ پڑھ کر ان کی روحوں کو ثواب پہنچا کر آئیں. ہمارے ماں باپ جب ماں باپ زندہ تھے، ہم گھر سے 1 گھنٹہ 2 گھنٹے بغیر بولے باہر چلے گئے یا اپنی ڈیوٹی، اپنی نوکری، دکان سے آنے میں دیر لگا دی تو ہمارے ماں باپ کو فکر سوار تھی اور پریشان ہو گئے. 10 بجے آنے والا ہمارا بچہ، بات کیا ہو گئی کہ 12 بج گئے اب تک نہیں آیا، کہاں چلا گیا؟ خیالات ان کے منتشر ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہیں راستے میں ایکسیڈنٹ تو نہیں ہو گیا، کہیں کسی دشمن نے ان کو روک تو نہ لیا، کوئی تکلیف تو ان کو نہیں آ گئی. روزانہ کا معمول بچہ رات میں 10 بجے آنے والا آج 12 بج کے نہیں آیا. ماں باپ کو بڑی پریشانی. وہ ہر دن بچے کے دیر سے گھر پر آنے پر ماں باپ کو ہیبت اور پریشانی سوار ہوتی ہے، یاد کرتے ہیں. تو علماء فرماتے ہیں کہ جب ماں باپ زندہ تھے تمہارا دیر سے آنے پر تم یاد کرتے تھے، اور تم سال گزر گیا، رمضان کی عید آئے تو تم قبرستان جا رہے ہو اور اپنے ماں باپ کی مغفرت کی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رہے ہو. چاہیے تو یہ تھا کہ تم جمعہ کی صبح کو جاتے، ہر جمعہ صبح کو جا کر ماں باپ کی مغفرت کے لیے دعا کر کے آتے. میرے استاد محترم کا معمول تھا قاضی عبدالشکور صاحب، مولانا عبد المجید صاحب کے والد، وہ ہمیں سنایا کرتے تھے اس طریقے سے بخشا جائے، بخشنے کے طریقے ہیں. اور پھر فرمایا ہر جمعہ کو ماں باپ کی قبر پر فجر کی نماز کے بعد جاؤ یا جمعہ کی نماز کے بعد جاؤ، اور اللہ تعالیٰ جمعہ کے دن ہمارے مرحومین کے جسم میں روح کو لوٹاتے ہیں، ادراک دیتے ہیں. حدیث میں آتا ہے پہچان دیتے ہیں. ملنے کے لیے شوہر آیا، بیٹا آیا، بھائی آیا، اور کون آیا؟ خاندان کا مرد آدمی. مجھے ملنے کے لیے کون آیا؟ اس لیے فرمایا کہ تم سرانے سے ان کے قبر کے قریب مت جاؤ، پینتی سے ہوتے ہوئے ان کے سیدھے ہاتھ کی طرف، منہ قبلے کی طرف رکھ کے مردے کو دفن کرتے ہیں، ادھر تم کھڑے ہو جاؤ اور آہستہ سے السلام علیکم کہو. اماں کہو، باوا کہو، بھائی کہو، جو رشتہ آپ کا ہے ان کو اس طریقے سے کہو. یا عام طور پر جب قبرستان میں تم داخل ہو تو فرمایا کہ السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وسلفنا بالاثر. فرمایا کہ سلام ہو قبرستان والوں، اللہ تمہاری ہماری مغفرت کرے، اور تم ہم سے پہلے ہیں اور ہم تمہارے پیچھے آنے والے ہیں. آج ماں باپ گئے تو کل ہم جانا ہے، آج ہم سب کو دنیا میں جانا ہے. تو فرمایا کہ سلفنا بالاثر، ہم تمہارے پیچھے آنے والے ہیں. تو ہم جانے سے پہلے ہم تیاری کر کے جائیں. اور سلام کے بعد اغفر اللہ لنا ولکم کہنا قبرستان والوں کے لیے بھی ہے، زندہ آدمی کے لیے بھی ہے. ہم کل عید کو لوگ ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں اور ہاتھ میں ہاتھ مصافحہ لیتے ہیں. فرمایا یغفر اللہ لنا ولکم، یہ کہہ کر ہاتھ میں ہاتھ لو. ابھی گلے ملتے ہیں تو فرمایا کہ گلے ملنے سے مراد کہ معانقہ کرنا، گردن سے گردن ملانا. پہلے میری تمہاری سیدھی گردن ملے، جدھر آیا ملا، ایسا نہیں کرنا. سنت طریقہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، عید کی نماز کے بعد صحابہ مسجد سے باہر جا کر گلے ملتے تھے، عیدگاہ سے باہر آ کر گلے ملتے تھے. لیکن آج معاملہ، کوئی آدمی عیدگاہ میں نہیں مل رہا تو لوگ اسے برا سمجھتے ہیں، خراب سمجھتے ہیں. صحابہ والا تو عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں. صحابہ مسجد میں اور عیدگاہ میں گلے نہیں ملتے تھے، باہر آ کر گلے ملتے تھے. اور گلے ملنے کو فرمایا کہ سینے کو سینہ نہ لگے. آج تو دوست کی محبت میں کہتا چھوڑ رہے، مرا رہے، چھوڑ رہے، دبا نہ کرے، اس طرح سے کہنا پڑتا ہے. ایسا نہیں ہونا.
بلکہ سینے سے سینہ کسی مرد کا مرد کو نہ لگے، عورت کا عورت کے سینے کو نہ لگے، بلکہ گردن سے گردن ملانا، تمہاری سیدھے طرف کی گردن میری سیدھے طرف کی گردن، سینہ ہرگز نہ لگے، دبانا کرنا نہ ہو، بلکہ اس طریقے سے، اس کا نام معانقہ، معانق کہتے ہیں گردن کو، انخ کہتے ہیں گردن کو، تو گردن سے گردن ملانے کا حکم دیا گیا ہے۔ خوشی ظاہر کریں اور عید مبارک کہہ لیں، کوئی بری بات نہیں ہے۔ اور پہلے جو ہے مصافحہ کرنا، بعد گلے ملنا، ایسا نہیں ہے، پہلے گلے ملو بعد مصافحہ کرو، یا مصافحے پر ختم کرو بات کو، گلے نہیں ملنا چاہتے ہیں، زبردستی کوئی نہیں ملنا چاہ رہا تو آپ جا کر اسے گلے لگا رہے ہیں، ایسا بھی نہ ہو۔ زیادہ تر عام طور پر لوگ خوشی میں ہر بندے کو گلے ملتے ہیں، تو فرمایا کہ جب آدمی گلے ملتا ہے تو دل کو بھی اپنے صاف کرے، دل کو بھی صاف کرے۔ فرمایا کہ جب تک آدمی گردن سے گردن ملائے کیا ہوگا؟ علامہ اقبال فرماتے ہیں گلے گلے سے ملتے ہیں، دل دل سے نہیں ملتے، دل دل سے نہیں ملتے، بس ایک رسمی طور پر۔ فرمایا کہ ایسا نہ ہو، دل کی خوشی ہو، اور اللہ نے ہمارے لیے دو ہی عبادت کی خوشی کی راتیں رکھی ہیں۔ اس عید میں بھی ہماری عبادت ہوتی ہے خوشی میں، جس میں ہم جاتے وقت میں تکبیر پڑھتے ہوئے آہستہ سے جاتے ہیں۔ رمضان کی عید کو عیدگاہ جانے میں تکبیر آہستہ سے پڑھنا، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، آہستہ سے پڑھتے جانا، بیکار کی باتیں کرتے نہیں جانا، سواری پر بھی ہیں تو تکبیر پڑھتے جانا، چلتے جا رہے ہیں تو تکبیر پڑھتے جانا، واپسی میں دوسرا راستہ لے کر آنا، اگر کسی جگہ پر دوسرا راستہ نہیں ہے اسی راستے سے آ سکتے ہیں، تو واپسی میں بھی تکبیر پڑھتے ہوئے، جاتے ہوئے بھی تکبیر پڑھتے ہوئے آنا، اور پھر اس عیدگاہ سے واپسی پر خیرات مانگنے والوں کو، بھیک مانگنے والوں کو کچھ نہ کچھ دینا، چلر ساتھ میں لے کر جانا، ان لوگوں کا بھی دل خوش کرنا، یہ ضروری ہے۔ پڑوس میں ہمارے رشتہ دار ہیں یا پڑوسی ہیں، ان کو بھی عید کے دن ہمارے گھر کا پکا ہوا کھانا، میٹھا وغیرہ چیزیں ان پڑوس کے لوگوں کو بھیجیں۔ اگر پڑوس میں مسلمان نہیں ہے، غیر ہے، اس کے گھر میں بھی ہماری عید کا کھانا جائے، تاکہ ان کو بھی اس کی خوشی ہو کہ مسلمانوں کی حقیقی عید یہ ہے۔ ہماری عید میں عبادتیں ہیں، ہماری عید میں تکبیر تحلیل ہے، ہماری عید میں نماز ہے، ہماری عید میں دعا ہے، ہماری خوشیاں ایسی ہوتی ہیں۔ یہ مسلمان کی عیدیں ہیں، مسلمانوں کی رمضان اور بقرعید، اور اللہ تعالیٰ نے رمضان کے عید کے دن روزہ رکھنا حرام کہا، اور بقرعید کے دن، عید کے دن روزہ رکھنا، اور بقرعید کے بعد 3 دن تک 11، 12، 13 تک روزے رکھنا حرام قرار دیا۔ 4 دن بقرعید کا ایک دن، بقرعید کے بعد 13 تاریخ تک 4 دن، تو فرمایا کہ 10، 11، 12، 13 وہ 4 دن، رمضان کی عید کا دن ایک 5 دن، سال بھر میں کوئی مرد عورت ہرگز روزہ نہ رکھے گا تو سخت گناہگار ہوگا۔ بعض علماء نے فرمایا کہ اس نے حرام کام کیا، حرام کام، اللہ کی ناراضگی والا کام، جس میں اللہ نے کھانے کا حکم دیا۔ رمضان کی عید کو کھا پی کر جائیں، دھوپ اتنی ہو کہ پسینہ آئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کو جاتے تھے، ناشتہ کر کے، افطار کر کے، کھا پی کر پھر مسجد عیدگاہ میں جاتے تھے، اور جب آپ نماز پڑھ کر آتے تو صحابہ فرماتے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بدن پر پسینہ دیکھا کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ پسینہ یعنی اتنی دھوپ لگے، یہ عید الفطر کی نماز ہے، اور عید الفطر کی نماز کی نیت کے لیے زبان سے نیت کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ بڑے بڑے علماء فرماتے ہیں کہ تم اپنے دل میں عید کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، عید کی نماز جو امام کی نیت، میری نیت اللہ اکبر، اس طریقے سے کوئی کہہ لے تب بھی اس کی عید کی نماز پوری ہو جاتی ہے، لیکن زبان سے کسی کو دل سے نیت کرنے کا من نہیں چاہ رہا، میں زبان سے ہی ہمیشہ نمازوں میں نیت کرتا ہوں، عید کی نماز کی بھی نیت کروں گا، تو واجب نماز ہے عید الفطر کی، واجب نماز 2 رکعت 6 زائد تکبیرات کے ساتھ پڑھتا ہوں واسطے اللہ کے، منہ طرف قبلے کے، تابع امام کے، اللہ اکبر ثنا پڑھ لے، پھر اللہ اکبر چھوڑ دیں، اللہ اکبر چھوڑ دیں، اللہ اکبر، چوتھی مرتبہ اللہ اکبر پر ہاتھ باندھ لے۔ اب امام رکعت پڑھے، قرات پڑھے گا اور جمسورہ پڑھے گا،
फिर रुकू करेगा, सजदा करेगा, दूसरी रकात में इमाम खड़े होकर हस्ब मामूल क़िरात करेगा, फिर उसके बाद रुकू में जाने से पहले 3 मरतबा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, चौथी मरतबा अल्लाहु अकबर, बगैर हाथ उठाए के रुकू में जाना, चौथी मरतबा, 3 मरतबा छोड़ देना, चौथी मरतबा हाथ उठाए बगैर रुकू में अल्लाहु अकबर बोलते ही जाना। अब ईद की नमाज 6 जायद तकबीरों से पूरी हो गई। तो ईद की नमाज के लिए इधर उधर आंखें डाल को देखना नहीं, उनको हाथा उठा रहा है मैं वैसे उठाऊंगा, ऐसा नहीं करना। आप खूब सुनकर जाओ, खूब याद करके जाओ, मालूम करके जाओ, वरना आपको इस तरीके से नमाज में उधर उधर देखना, कौन कैसा पढ़ रहा नहीं करना। बिल्कुल आप वजू के साथ पढ़े, किसी का वजू टूट गया है फिर से जाकर वजू करे, बगैर वजू के अगर ईद की नमाज पढ़े तो आपकी ईद की नमाज शुमार नहीं है। ईद की नमाज होने के बाद फिर आप अकेले ईद की नमाज कैसे पढ़ेंगे? ईद की नमाज के बाद कोई बंदा आ गया तो अकेला कैसा पढ़ेगा? जैसे इमाम पढ़ाया था वैसा पढ़ के 2 रकात खत्म कर ले। ईद की नमाज का वक्त 12 बजे से पहले, जवाल से पहले तक है। अगर कोई बंदा सफर में था, नहीं आ सका, जवाल पूरा हो गया, अब ईद की नमाज उससे खत्म हो गई। औरतों के लिए ईद की नमाज नहीं है, औरतों के लिए ईद की नमाज नहीं है, और औरतें अपने घरों के अंदर भी नमाज ना पढ़े, उनके लिए नमाज है ही नहीं है। अलबत्ता जिक्र करे, कुरान पढ़े और पकवान करे, मर्दों की खिदमत करे, ये उनके लिए अमल है। अल्लाह ताला हम सबको आज की लैलतुल जायजा में अल्लाह ताला ने 10 रातें रखी हैं। जो बंदा 10 रातों में थोड़ी देर भी बशाशत के साथ जितना जाग सकता है जाग ले, उसमें अल्लाह का जिक्र, कुरान, जिक्र, तिलावत, नफिल नमाजें जितना भी पढ़ना है, तौबा इस्तिग़फ़ार खूब करे, गुनाहों की माफी मांगे। 10 रातें हैं, वो 10 रातों में रमजान की 5 ताख रातें चली गई। 6ठी रात आज की रात लैलतुल जायजा, और सुबह में ईद उल फितर होने वाला है। ये 6ठी रात बकरीद की सुबह में ईद होने वाली है, शाम को अरफा है, वो एक रात 7वीं रात। मुहर्रम की 9वीं तारीख की रात सुबह को 10 मुहर्रम होने वाला है। 8 और 9वीं 10वीं रजब और शाबान 2 मिलाया इसको, तो ये 10 रातें इस उम्मत को अल्लाह ताला ने खास रातें दी हैं जो मग़फ़िरत की हैं। और ईदें तो हमारी वो 2 ईदें ही हैं। गैरों की ईदों में खेल, नाच, गाना होता है और अपना वक्त जाया बर्बाद करते हैं, हत्ता कि शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, जिना करते हैं, बदकारियां करते हैं। वो ईद की खुशियां इस तरह पूरी करते हैं। गैरों की ईदों का मामला मुसलमानों के मामले में ना आए कि अब तक तो पूरे रोजे रहे और आज के दिन हमने फजर छोड़ दी और ईद की नमाज पढ़ के आके हमने जोहर छोड़ दी। ऐसा ना करें, बल्कि हमारी ईद की नमाज के साथ फजर भी हो और फिर हमारी नमाजें मामूल की 5 वक्त की नमाजें हमारी हों। और कुरान जितना रमजान में पढ़ा गया, कम से कम रोजाना, हम कुरान के हाफिज नहीं है, 1 पारा रोजाना हर बंदा पढ़े जिसको कुरान पढ़ना आता है। नहीं पढ़ना आता है या मकतब कायम है, ईशा के बाद बड़ों को पढ़ाते हैं, वो अली पा से शुरू करे, 6 महीने में आप कुरान खत्म कर लेंगे। 6 महीने बस है आपको। ये साल आप रमजान में कुरान नहीं पढ़ रहे, अगर आप रमजान के बाद मकतब में बैठे तो 6 महीने में आप कुरान पढ़ने वाले बनेंगे। हजारों करोड़ों इंसानों ने कुरान पढ़ा है फजीलतें सुनकर, और कुरान आइंदा रमजान में पढ़ने खत्म करने वाले बने, मर्दों ने, औरतों ने। एक आदमी 70 साल की उम्र में हाफिज हुआ और कुरान का हाफिज हुआ 70 साल में। जिसने 70 वर्ष कुरान नहीं पढ़ा और पढ़ने का शौक आया, दिल घट किया, हिम्मत किया, इरादा किया, और अल्लाह खुद कह रहे हैं वलक़द यस्सरनल कुरान, हमने कुरान को आसान किया है। कुरान सीखने वालों के लिए, समझने वालों के लिए आसान है। अगर आप कुरान पढ़े बगैर जाएंगे, रसूलुल्लाह क़यामत के मैदान में खड़े होकर कहेंगे, ऐ अल्लाह, ये मेरी उम्मत कुरान को छोड़ने वाली थी, कुरान नहीं पढ़ती थी, कुरान नहीं सीखी थी, कुरान इन्होंने कभी पढ़ा ही नहीं। पूरी जिंदगी इनको 60-70 साल 80 साल मिली, इन्होंने फुर्सत के बावजूद तेरे कलाम को अल्लाह इन्होंने पढ़ा ही नहीं।
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعویٰ کریں اور قرآن انسان کی شکل میں کھڑے ہو کر کہے اے اللہ سب لوگ قرآن پڑھتے تھے، یہ بندہ قرآن نہیں پڑھا، اسے پڑھنا آتا تھا، سستی کاہلی سے قرآن نہیں پڑھا، اور پڑھنا سیکھنے کے لیے موقع تھے، ہر مسجد میں مکتب تھے، مولوی صاحب تھے، اس نے قرآن پڑھنے کا ارادہ ہی نہیں کیا اور دنیا میں ایسا ہی اپنا وقت ضائع کر کے گیا۔ اللہ ان لوگوں کے بارے میں قرآن بھی ان کے خلاف پہ گواہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی گواہی دیں گے۔ اب بتاؤ بچنے کا کیا راستہ؟ تم نے نماز کا حق ادا کیا، روزے کا حق ادا کیا، زکوٰۃ دیا، فطرہ تم نے دیا، سارے اچھے اعمال تم نے کر لیے۔ دنیا والے تمہیں کہتے تھے بہت سیدھا آدمی، بہت اچھا آدمی، بہت نیک آدمی، بہت متقی پرہیزگار آدمی، دنیا والے تو آپ کو کہہ دیے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں جب قیامت کے میدان میں کھڑے اس وقت پتا چلے گا کہ ہم نے اللہ کا کلام اس کی ناقدری کی، اس کو سنا نہیں، اس کو پڑھا نہیں اور اس کی تلاوت نہیں کی۔ رمضان میں حافظ صاحب کے پیچھے کھڑے ہو کر بھی ہماری غفلتیں اتنی تھی، ہم آنکھیں بند کے سو گئے۔ ہم بیٹھ کر قرآن کو سستی سے تراویح میں حافظ صاحب پڑھتے تھے، ایک رکعت میں رکوع میں جانے تک پیچھے بیٹھے رہے۔ اکثر جوانوں کو، بچوں کو دیکھا جاتا ہے پیچھے بیٹھے رہتے ہیں، امام رکوع میں جاتے ہیں تو آ کر ملتے ہیں۔ ایسا نہ ہو، بلکہ اللہ کے کلام کی قدردانی ہو۔ جہاں کہیں قرآن پڑھا جاتا ہے، گھر میں آپ نے ریکارڈ لگایا، قرآن آ رہا ہے، اب گھر میں کوئی کام نہ کریں، سب قرآن کو سنیں۔ اگر کام میں، باتوں میں ہی قرآن ادھر ریکارڈ چل رہا ہے تو پھر آپ سب گھر والے گناہگار ہوں گے، اللہ کی لعنت ان پر آئے گی جو قرآن کی پیروی میں انہوں نے پیٹ پھیرا اور دنیا کی باتیں کی، قرآن کو نہیں سنا۔ ورنہ قرآن بند کر دو۔ قرآن کا ادب یہ ہے کہ جب پڑھا جائے تو سنیں، نصیحت حاصل کریں۔ اللہ ہم سب کو آج کی رات اور یہ 10 راتیں ہمیں ہمیشہ جاگنے کی تھوڑا سا حصہ بشاشت کر کے توفیق عطا فرمائے۔ جو یہ 10 راتیں جاگے گا، قیامت کے سور پھونکنے پر اللہ اس کے دل کو موت نہیں دیں گے۔ موت تو بظاہر آئے گی لیکن اس کا دل ہوشیار رہے گا اور چالاک رہے گا، اور اللہ اسے وہ حیبت، وہ قیامت کے منظر کی اس کے اوپر طاری نہیں کرے گی۔ اللہ ہم سب کو ان صحیح معنوں میں ان راتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کریں، اللہم درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا ذو القوة المتین، یا رحیم المساکین، انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، نسألک التوبہ والعافیہ، اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى، اللہم ارزقنا علم التوحید وعمل الاخلاص وحسن الخاتمہ، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها ومن خزي الدنیا وعذاب الآخرة، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین غیر خزایا ولا ندامہ ولا مفتونین، اللہم ارزقنا علم التوحید وعمل الاخلاص وحسن الخاتمہ، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها ومن خزي الدنیا وعذاب الآخرة، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ رمضان کی برکت سے آپ نے افطار کے موقع پر ہر بندے کی دعا آپ نے قبول فرمائی، جس کے حق میں دعا کی اس کی دعائیں آپ نے قبول فرمائی۔ اے اللہ خصوصی طور پر آج انعام کی رات کے لیے آپ نے ہمیں مسجد میں بلایا ہے، عورتیں گھروں میں ہاتھ اٹھائی ہیں۔ اے اللہ جہاں کہیں تیرے بندے آج کی رات میں تیرے سامنے انعام لینے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، اے اللہ کسی کو محروم نہ فرما، ہم سب کو پورا پورا انعام عطا فرما۔ اے اللہ ایک دنیا دار انسان مزدوری کرنے والوں کو اے اللہ مزدوری برابر پوری پوری دیتا ہے۔ اے اللہ آپ احکم الحاکمین، ارحم الراحمین، خیر الناصرین، اے اللہ آپ اپنے بندوں پر بہترین بدلہ دینے والے ہیں۔ اے اللہ ہم سب کو جنہوں نے روزے رکھے، تراویح پڑھی، تلاوت کی، صدقہ خیرات کیا، راتوں میں جاگا، اے اللہ اپنے کرم سے ان کے صدقے میں قبول فرما کر باقی وہ بھائی جنہوں نے ان عملوں میں شریک نہ رہے ان کو بھی اللہ محروم نہ فرما، ہر ایک بندے بندی کو قبول فرما، سب کے لیے انعام کی رات میں انعام سے نواز دے۔ انعام یہ ہے کہ اللہ ہمیں مغفرت کا پروانہ سنا دے۔ اے اللہ ہمارے پچھلے تمام خطائیں معاف فرما،
اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو نیکیوں سے مبدل فرما۔ اے اللہ ہر وہ نیکی کے کام ہم نے جو کچھ کیے رمضان میں وہ سب قبول فرما۔ یا اللہ جیسے روزے رکھنا تھا حق روزے کا ادا نہیں کر سکے، جیسے قرآن سنانا تھا حق ادا نہیں ہو سکا، اے اللہ جیسے صدقہ خیرات کرنا تھا حق ادا نہیں ہو سکا، اے اللہ ہمارے کمزوریوں کو معاف فرما کر، ہاں اللہ کوتاہیوں کو معاف فرما کر، ہماری غفلتوں کو معاف فرما کر ہم سب کی ان اعمال کو اپنے فضل سے اپنے کرم سے قبول فرما۔ اے اللہ تو قبول فرمایا ہمارے نبی کا دل خوش ہو جائے گا۔ اے اللہ صحابہ کرام آج کی رات میں بہت رویا کرتے تھے، مغرب کا چاند جب سے چاند دیکھ لیا، صبح عید الفطر ہے، صحابہ پھوٹ پھوٹ کر بچوں کی طرح ہچکیاں لے لے کر روتے تھے۔ اے اللہ رحمتوں والا دہا، مغفرتوں والا دہا، آگ سے خلاصی والا دہا، رات دن تیری رحمتیں برسنے کا دہا۔ اے اللہ ختم ہو گیا پورا مہینہ، دیکھتے دیکھتے 11 مہینے سے انتظار تھا، اور مہینے کا رجب سے ہم دعائیں کرتے تھے، رجب کے بعد شعبان، شعبان کے بعد رمضان تک پہنچا۔ اے اللہ یہ تینوں برکت کے مہینے، خصوصی مہینہ امت کا جو امت کو آپ نے عطا فرمائی تھی، ہمارے ہاتھوں سے چلا گیا۔ جنہوں نے جو کچھ کیا اے اللہ کیا، جنہوں نے غفلت کی اے اللہ ان غفلت کرنے والوں کو معاف فرما۔ ہم سب غافل رہے ہیں، ہم اعتراف کرتے ہیں، جیسے اس مہینے کی قدردانی کرنا تھا، جیسے اس مہینے میں تجھ سے مانگنا تھا، جیسے اس مہینے میں تیرے سامنے تلاوت کرنا تھا، تیرا ذکر اذکار کرنا تھا، نبی پر جیسے درود پڑھنا تھا، ہم نے نہیں کیا۔ اے اللہ معاف فرما دے۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہ تو بہت معافی کو چاہتا ہے، کریم ہے۔ اے اللہ ہم سب کو معاف فرما، چاہتا ہے معافی کرنے کو، ہم سب کو معاف فرما دے، کسی کو محروم نہ فرما، کسی کو محروم نہ فرما۔ غیر المغضوب علیہم والے راستے پر مت چلا، ضالین والے راستے پر مت چلا۔ انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ 4 صفت کے لوگوں کے راستے پر چلا۔ اے اللہ وہ تیرے مقرب بندے جنہوں نے تجھے راضی کیا، صحابہ کی وہ 1.25 لاکھ کی جماعت تھی، اے اللہ اپنے کرم سے ان کے طفیل ہماری آج کی دعا قبول فرما۔ اے اللہ حضور کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے 1600 صحابہ جمع تھے یا 1400 صحابہ جمع تھے، اے اللہ ان کی برکت سے ہماری دعا قبول فرما۔ بدر کے 313 صحابہ کی قربانیوں کی وجہ سے دین قیامت تک زندہ رہا، اے اللہ ان کے واسطے سے ہماری دعا قبول فرما۔ رمضان کی تینوں دہوں کی برکت سے اللہ ہماری دعا قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی مبارک چہرے کی برکت سے تو ہماری دعا کو قبول فرما۔ اے اللہ قبولیت ہم سب کی دنیا میں بھی آخرت میں بھی فرما۔ اے اللہ جب معاف کر دیا دنیا میں، آخرت میں بھی معاف فرما دے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ گمان رکھتے ہیں آپ بندوں پر بڑے مہربان ہیں، اے اللہ آپ کی مہربانی ہم سب پر فرما۔ اے اللہ ہم بڑے کمزور ہیں، ہماری کمزوری کی وجہ سے روزہ رکھ کر حلق سوکھ گیا، پیاس لگتی رہی، ہونٹ سوکھ گئے، اس کے باوجود بھی کمزوری میں اے اللہ تیرے بندے کھڑے ہو کر رات پہ تراویح پڑھے۔ اے اللہ ضعیف لوگ، عمر رسیدہ لوگ بھی تراویح میں شریک تھے، قرآن سننے میں شریک تھے، روزہ رکھنے میں شریک تھے۔ بڑی عمر کے لوگوں نے بھی وہ فدیہ دے دے تو ان کا کام چل جاتا، لیکن انہوں نے تیرے سامنے بھوک اور پیاس کو برداشت کیا، روزہ رکھا۔ اے اللہ وہ ضعیف لوگوں کی برکت سے ہم سب کی اور جوانوں کی پوری امت کی دستگیری فرما کر سب کے روزوں کو قبول فرما۔ اے اللہ تیرے کمزور بندے بندیاں جنہوں نے جوانی ہوش سنبھالنے کے بعد سے روزے نہیں چھوڑے، اے اللہ ان کا واسطہ دیتے ہیں تیرے نیک بندیوں کے، نیک بندوں کے اور کمزور بندے بندیوں کے ان اعمال کی برکت سے ہم سب کے اعمال قبول فرما۔ اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، ہمارے آقا نے ہمارے لیے رات اور دن رویا ہے اور امت کے لیے خوب تڑپ تڑپ کر دعائیں مانگی ہیں، اور جب دنیا سے جا رہے ہیں تو اپنے امتی کو یاد کر رہے ہیں۔ حشر کے میدان میں کھڑے ہو کر امتی امتی کا نعرہ آپ کی زبان پر ہوگا۔ یا اللہ ایسے شفیق مربی، ایسے مہربان، ایسے رحمت للعالمین
मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमें कसरत से दरूद जिंदगी भर पढ़ते रहना आसान फरमा। ए अल्लाह हर जुमा हमें एहतिमाम के साथ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दरूद भेजने वाले बना। ए अल्लाह रात और दिन की घड़ियां जैसे रमजान में तूने हमारी गुजारी, वो तकवा आया था, वो डर आया था रोजे में, तू देख रहा है। ऐसे ही ए अल्लाह हमारे हर अमल में, हमारे तन्हाई में, हमारे मजमे में, हमारे दिलों की तू हिफाजत फरमा। ए अल्लाह हमारे दिलों को हिदायत की तरफ फेर दे, गुमराही से बचा ले। रमजान खत्म हो गया तो मस्जिद वीरान न बना, लोगों को मुख्तदियों को रमजान जैसी बरकतों के साथ फिर से पंजोख्ता मस्जिद में आने वाले बना। ए अल्लाह हर भाई को मस्जिद में आने वाला बना, मस्जिद से मोहब्बत वाला बना, मस्जिद से उल्फत अता फरमा। तेरे घर में आने वाले के साथ तू इकराम करता है, जज्बात अता फरमा। ए अल्लाह हमारे जवानों को जवानी की इबादतों को, रोजों को, आबाद को कबूल फरमा, सारे अमलों को कबूल फरमा। जिन भाइयों ने ज़कात दी, फितरा दिया, कबूल फरमा। ए अल्लाह फितरे के जरिए से रोजे को तेरे तक पहुंचाना आसान फरमा। नहीं दिया है तो ईद की नमाज जाने से पहले अपने अपने फितरे अदा करना, अपने नाबालिग बच्चे, बूढ़े माँ बाप की तरफ से, सबकी तरफ से फितरा अदा करना आसान फरमा। ए अल्लाह अपने करम का, अपने फजल का खुसूसी मामला फरमा। ए अल्लाह जिनकी औलाद माँ बाप की नाफरमान है, माँ बाप के दिल दुखाती है, ए अल्लाह उनकी औलाद को फरमाबरदार बना दे, माँ बाप के दिली खुशियां बना दे। माँ बाप ने बचपन में कितनी मोहब्बत प्यार से लड़का पैदा हुआ तो खुशियां जाहिर की, आज वो लड़का होकर जवान होकर माँ बाप को डराता है। अल्लाह माँ बाप जवान बच्चे से बात करने से डरते हैं और उसकी बदअखलाकी, बदजुबानी, नाफरमानी बूढ़े माँ बाप के दिलों को दुख होता है। अल्लाह ऐसे नाफरमान बच्चों को फरमाबरदार बना दे। आज की रात अल्लाह तू हर एक की दुआ कबूल करता है। अल्लाह तो यूनुस इस्लाम की उम्मत काफिरों की दुआ कबूल करके अजाब उठा लिया। हम तेरे नबी के उम्मती है, रमजान पूरा रोजे तरावी किए है, जो कुछ अमल किए तू देखता रहा। अल्लाह ना फरमान औलाद को फरमाबरदार बना दे। ए अल्लाह मियाँ बीवी में मोहब्बतें डाल दे, झगड़े खत्म फरमा दे। ए अल्लाह भाई बहनों में मोहब्बतें डाल दे, बाप बेटे में मोहब्बत डाल दे, बेटी माँ में मोहब्बत डाल दे। ए अल्लाह एक दूसरे का इकराम करने वाले बना दे। खानदान में भाई भाई से बात नहीं कर रहा, ए अल्लाह दिल बड़ा करके माफ करके भाई से बात करने वाले बना। भाई बहन बात नहीं करते, ए अल्लाह जो बड़ा है वो माफ करके छोटी बहन से मिलने वाले बना। बड़ी बहन है तो माफ करके बड़े भाई से सलाम कलाम के साथ इतनी खुशियां पूरी फरमा। अल्लाह अड़ोस पड़ोस में झगड़े हो गए, बातचीत बंद हो गई, मेल मिलाप फरमा, बात करना आसान फरमा, सलाम कर देना आसान फरमा, अपने आप को छोटे बना। अल्लाह हम सबको खबर में रखे जाने से पहले हमारे मामलात को दुरुस्त फरमा, रिश्तेदारियों के साथ ताल्लुकात जोड़ने की तौफीक अता फरमा, खत ताल्लुक से हमारी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह हमारे वो अमल जो आपने रात और दिन में करे हैं खुलूस के साथ, लिल्लाहियत के साथ, इखलास के साथ कबूल फरमा। नाम नमूद रियाकारी दिखलावे से हमारे अमलों की खास कर हिफाजत फरमा। ए अल्लाह हमारी दुआओं को अपने करम से अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़े में कबूल फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व सहबिही अजमाइन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह जो बे औलाद है उन्हें औलाद अता फरमा, साले नेक चांद जैसे औलाद अता फरमा। दुआ को अपने करम से कबूल फरमा बिरहमतिका या रब।